اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات اہل سنت والجماعت جماعت اشاعت التوحید والسنہ کے کارکنان سے یہ سوال کیا جاتا ہے بعض مبتدعین کی طرف سے کہ کیا تمہارا عقیدہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اعتبار سے وفات پا چکے ہیں اور اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت ہیں، کیا یہ عقیدہ کسی بزرگ نے، کسی محدث نے، کسی مفسر نے لکھا ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کے سلسلے میں عرض خدمت یہ ہے کہ سوال تو ہمارا ہونا چاہیے تھا کہ تم لوگ یہ قائل ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اپنی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، تو آج تک عالم اسلام میں کوئی ایک ایسا حوالہ نہیں مل سکا کہ جس نے یہ کہا ہو کہ بیٹھ کر، کھڑے ہو کر، سو کر، کس حالت میں اسی وجود مقدس کے ساتھ جو مدفون ہے اسی کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ آج تک صراحتاً ایک حوالہ بھی نہیں مل سکا۔ ہمیں حوالے کا مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ہم لوگ عقائد کو قرآن اور احادیث متواترہ سے ہی ثابت کرتے ہیں، لہذا ہمارا سوال تو یوں ہونا چاہیے تھا کہ قرآن کی کسی آیت میں یہ بات ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا دیگر انبیاء بیٹھ کر، سو کر، کھڑے ہو کر، خواہ کسی حالت میں بھی مدفون جسد کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، لیکن ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ کر، اگرچہ یہ ہمارا لوز پوائنٹ ہی صحیح کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا ہی حوالہ دے دیا جائے، تب بھی ہم سمجھ لیں گے کہ چلو ایک آدمی تو مسلمانوں میں تمہارے ساتھ ہے، تاہم ہمارے اس ہلکے سے سوال کا بھی جواب کسی نے آج تک نہیں دیا کہ کسی ایک حوالے سے یہ بات ثابت ہو جائے کہ انبیاء اکرام علیہم السلام یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں اسی وجود مدفون کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ اگر کبھی بھی اس قسم کا ایک حوالہ بھی دستیاب ہو جائے تو کم از کم ہم یہ سمجھنے کے قابل تو ہو جائیں گے کہ یہ عالم اسلام میں کسی کا عقیدہ تو چلو ہے صحیح۔ اگر یہ عالم اسلام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے تو یاد رکھیے یہ پھر اثر کفر کا ہی ہو سکتا ہے، اسلام کا نہیں۔ لیکن ہمارے اوپر چونکہ سوال کر دیا گیا ہے کہ تم بھی اپنا عقیدہ کہیں سے دکھا دو، تو ہم تو اول قرآن سے دکھاتے ہیں، پھر احادیث متواترہ مشہورہ جو کہ ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، عقائد میں بنیاد ہیں، ہم تو ان سے دکھائیں گے۔ تاہم ہمیں قرآن اور حدیث ہم سے مانگا نہیں جاتا، پتہ نہیں کیا وجہ ہے کہ لوگوں کو قرآن سے الفت نہیں رہی، یا پھر اس ڈر سے ہم پر یہ سوال نہیں کرتے کہ کہیں ہم سے بھی قرآن نہ مانگ لیں۔ تاہم انہوں نے بزرگوں کے حوالے ہم سے پوچھے ہیں، تو پھر ہم بھی کچھ حوالے آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں پائے تو یہی نظریہ گیا ہے۔ مشکل یہ ہے کہ مطالعہ کرنا ایک انتہائی مشکل بات ہوتی ہے، لہذا جو مطالعہ نہیں کر سکتا تو وہ کم از کم اس قسم کی باتیں کرتے ہوئے جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں کہ صرف بزرگوں کی باتیں ہمیں بتائی جائیں۔ تاہم بزرگوں کے حوالے میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، یاد رکھیے جی، بہت سارے بزرگ اس بات کے قائل ہیں کہ انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والتسلیم ابھی بھی میت ہیں اور ان پر میت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے اس دنیا کے اعتبار سے۔ دیکھیے جی، میں ایک حوالہ پڑھ رہا ہوں تفسیر قرطبی کا، یہ سورہ مریم شریفہ کی آیت نمبر 33 کے تحت انہوں نے لکھا ہے کہ انبیاء کی زندگی کے 3 احوال ہوتے ہیں، فی الدنیا حیا وفی القبر میتا وفی الآخرۃ مبعوثا، کہ انبیاء کی زندگی کے 3 احوال ہوتے ہیں، دنیا میں زندہ ہوتے ہیں اور قبر میں میت ہوتے ہیں۔ دیکھیے وضاحت کے ساتھ مفسر قرطبی لکھ رہے ہیں، اور آخرت میں وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ ایک حوالہ۔ دوسرا حوالہ یہ ہے، تفسیر روح المعانی میں ہے، لو فرض انکشاف قبر نبی من الانبیاء علیہم السلام لا یری الناس النبی فیہ الا کما یرون سائر الاموات الذین لم تأکل الارض اجسادہم، کہ اگر فرض کرو کسی نبی علیہ السلام کی قبر منکشف ہو گئی ہے، کھل گئی ہے، تو پیارے نبی علیہ السلام کو کس حالت میں دیکھا جائے گا؟ تو وہاں لکھتے ہیں کہ جن کے اجسام محفوظ ہوتے ہیں اور زمین جن کے جسموں کو نہیں کھاتی، تو ان کے جسم جس طرح بالکل تر و تازہ پڑے ہوئے ہوتے ہیں، اسی طرح سائر اموات، تمام اموات اور مردوں کی طرح انبیاء کے اجسام کو بھی اسی طرح دیکھا جائے گا۔ اب دیکھیے
جس طرح انبیاء اکرام علیہم السلام کے اجسام کو دیکھا گیا ہے، یعنی کس حالت میں دیکھا گیا، نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو صاف عبارت میں جواب دے رہے ہیں کہ اس طرح نہیں ہوں گے، بلکہ سائر موتا کی طرح انبیاء اکرام علیہم السلام بھی ہوں گے۔ تو دیکھو دو مفسر دکھا دیے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء پر میت کا اطلاق کیا۔ اسی طرح ایک فقیہ کی عبارت بھی دکھا رہا ہوں، یہ ہدایہ جلد اول میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صاف لفظ لکھا وَهُوَ الْيَوْمَ كَمَا وُضِعَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں اسی طرح ہیں آج بھی جس طرح کے پہلے دن رکھے گئے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن میت سمجھ کر رکھا گیا تھا یا زندہ سمجھ کر؟ یقیناً حج نہیں، میت سمجھ کر رکھا گیا تھا۔ تو امام صاحب ہدایہ بھی فرما رہے ہیں وہ آج بھی اسی طرح مسلسل آ رہے ہیں۔ اور اسی طرح یہ تین حوالے، چوتھا حوالہ عرض کرتا ہوں کہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ میں اسی طرح الفاظ لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک محفوظ ہے، زمین پر حرام ہے کہ آپ کے جسم کو کھائے۔ وَهُوَ كَالْمَيِّتِ الْيَوْمَ، وہ اسی طرح ہیں جس طرح میت پہلے تھے آج بھی اسی طرح ہیں۔ دیکھو آج بھی میت ہیں، میت کا اطلاق مفسر ابن کثیر، علامہ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں یہ صاف انداز میں کر رہے ہیں۔ حوالے یہ چار ہو گئے۔ پانچواں حوالہ خلیفہ بلا فصل سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں لفظ آتا ہے جلد اول بخاری شریف میں کہ بے ابی انتا و امی طبت حیا و میتا، اے اللہ کے نبی میرے ماں باپ آپ پر قربانو، آپ حی تھے تب بھی پاک تھے، جب میت ہیں تب بھی پاک ہے۔ تو میت کا اطلاق کر رہے ہیں۔ حی کب تھے؟ جب زندگی میں تھے، جب وفات طیبہ ہو گئی تو میت کا لفظ کا اطلاق کیا ہے بخاری شریف کے اندر۔ اسی طرح پیاری ماں امی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کس وقت بوسہ دیا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فرماتی ہیں ان ابا بکر قبل النبی وہو میت، بخاری شریف جلد 2 ہے کہ حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بوسہ دیا تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم میت تھے۔ دیکھو میت کا اطلاق پھر آ گیا ہے۔ یہ 5 اور 6 حوالے۔ اور اسی طرح 7واں حوالہ دیکھ لیجئے بخاری شریف کے جلد اول میں امام بخاری خود، یہ تو صحابہ اکرام کے بعد اب امام بخاری کا عقیدہ بھی دکھا رہا ہوں، یہ محدث ہیں۔ محدث کیا فرماتے ہیں؟ باب الدخول علی المیت بعد الموت اذا ادرج فی اکفانہ، کہ جب اس کو کفن دے دیا جائے تو موت کے بعد میت پر داخل ہونا۔ یہ کس انداز میں؟ بخاری شریف کے اندر الفاظ ہیں کہ یہ باب باندھا گیا اور باب کے نیچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کو لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت ہی کہا۔ اس باب کے تحت واشگاف الفاظ میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 7 حوالے۔ اور 8واں حوالہ امام ابو داؤد، یہ بھی محدث کبیر ہیں، سیاستہ کے امام ہیں۔ ابو داؤد شریف جلد 2 میں باب الاضحیہ عن المیت کے تحت لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کی گئی، یعنی میت کی طرف سے قربانی کی گئی، پیارے نبی کو میت ہی فرما رہے ہیں۔ اور اسی طرح 9واں حوالہ امام ترمذی رحمہ اللہ علیہ، وہ باب ما جاء فی الثوب الواحد یلقى تحت المیت فی القبر، اس کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باب کے تحت میت ہی فرمایا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس باب کے تحت آپ کی روایت کو لانا تو امام ترمذی کا کوئی دوسرا مطلب نہیں ہے۔ اور امام ابن ماجہ، یہ 10واں حوالہ پڑھ رہا ہوں، باب ما جاء فی تقبیل المیت، میت کو بوسہ دینا، اس باب کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میت ہی کہا۔ تو اب دیکھیے میں نے 10 حوالے آپ کے سامنے رکھ دیے ہیں، یہ تو تھوڑے سے حوالے ہیں، سینکڑوں حوالے بھی دستیاب ہو سکتے ہیں، لیکن مطالعہ اگر کیا جائے تو اگر صرف اور صرف تنقید برائے تنقید ہو، مطالعہ نہ کیا جائے اور تحقیق کے دروازے کو نہ کھٹکایا جائے تو پھر کسی پر بھی آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن اگر تنقید برائے تنقید نہ ہو، برائے تحقیق ہو، تو بے شک آپ نے حوالے پوچھے، اتنے سے حوالے دستیاب ہو گئے۔ اگر ہم گستاخ بنے یہ لفظ کہہ کر کے میت کے لفظ کا اطلاق کر کے، تو یہ محدثین، مفسرین، ائمہ
اور محققین کے حوالے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر ان کا کیا جواب ہوگا؟ کیا وہ تمام فتاوی انہی پر متوجہ ہوں گے؟ تاہم شروع میں نے جو ایک ہی سوال کیا ہے کہ ہمیں آج تک اس سلسلے میں کوئی حوالہ نہیں مل سکا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں اگر نماز پڑھتے ہیں بیٹھ کر پڑھتے ہیں، سو کر پڑھتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، کس انداز میں پڑھتے ہیں، کیا مدفون جسد ہی نمازیں پڑھتا ہے؟ اس سلسلے میں آج تک ہمیں کوئی حوالہ نہیں مل سکا۔ اگر ایک ہی حوالہ، 10 نہیں، صرف ایک ہی حوالہ اگر مل جائے تو تب بھی یہ سمجھنے کے لیے ہمیں جو ہے نا موقع مل جائے گا کہ چلو عالم اسلام میں کسی کا تو یہ نظریہ ہے، ورنہ یہ کہنے کی اجازت دیجیے کہ عالم اسلام میں کسی کا یہ عقیدہ نہیں ہے، البتہ یہ کفار کی طرف سے عقیدہ وضع کیا جاتا ہے۔ والسلام۔